بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دل کے اندر اللہ کی معرفت کی تڑپ جاگتی ہے تو زباں پر وہی سوال آتا ہے جو کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زباں پر آیا تھا۔ وہ سوال جس میں محبت بھی تھی، شوق بھی، اور ایمان کی گہرائی بھی۔ ایک دن انہوں نے نہایت ادب و محبت کے ساتھ اپنے محبوب شوہر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے اللہ سے ملاقات کی تو کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ یہ سوال صرف ایک بیوی کا اپنے شوہر سے پوچھا ہوا سوال نہیں تھا، یہ تو پوری امت کی دھڑکن تھی جو حضرت عائشہ کی زباں پر آ گئی۔ ہر عاشق الہی کا دل یہ جاننا چاہتا ہے کہ اپنے رب کو کب اور کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حقیقت بیان فرمائی جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات رہیں۔ آپ کے شب و روز کو قریب سے دیکھا، آپ کی عبادتوں کا مشاہدہ کیا اور آپ کی کیفیت قلبی کو محسوس کیا۔ وہ سوال جو انہوں نے ایک دن اپنے محبوب شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، دراصل ایک عظیم جستجو کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ نے اللہ سے ملاقات کی تو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ یہ سوال محض تجسس یا حیرت سے نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے محبت، معرفت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی تڑپ چھپی ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا انسان کو دنیا میں یا کم از کم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس سوال کی عظمت یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ صدیقہ کائنات کی زبان پر امت کے دلوں کا سوال آیا تھا۔ ہر عاشق الہی کا یہ دل جاننے کے لیے بے قرار رہتا ہے کہ اپنے رب کو کب اور کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سوال کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اور اس جواب نے رہتی دنیا تک ایک اصول قائم کر دیا کہ دنیا کی آنکھیں اللہ کے دیدار کی تاب نہیں لا سکتی، یا آخرت میں اہل ایمان کو یہ انعام عطا ہوگا۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں آیا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ سب نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 103۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر وضاحت فرمائی کہ دنیا کی آنکھیں کمزور ہیں اور رب تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی بشر اپنی جسمانی آنکھوں سے دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اس جواب کے ساتھ صحابہ کرام کے درمیان بھی موضوع زیر بحث رہا۔ یہی صحابہ علیہ السلام یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اللہ کا دیدار حاصل ہوا، جبکہ حضرت عائشہ اس بات کی قائل نہ تھی۔ انہوں نے فرمایا، جس نے یہ کہا رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے غلط بات کی۔ مگر یہاں اختلاف رائے ایک علمی نکتہ تھا جس میں دونوں طرف عظیم ہستیاں تھیں۔ یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات وہ قرب حاصل ہوا جو کسی مخلوق کو نصیب نہ ہوا۔ قرآن میں آیا ہے کہ پھر وہ نزدیک آیا اور نیچے اترا، یہاں تک کہ وہ دونوں کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی عظیم تجلی اور قرب ہے، لیکن یہ آنکھ سے دیدار نہیں کر سکتے، بلکہ دل کا مشاہدہ اور اللہ کی بے مثال قربت ہے۔ حضرت عائشہ نے اسی حقیقت کو بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دل کے ساتھ دیکھا، ظاہری آنکھوں کے ساتھ نہیں۔ یہاں ایک پہلو نہایت قابل غور ہے کہ حضرت عائشہ کا سوال امت
کے لیے تعلیم تھا کہ رب کی پہچان کس طرح ہوتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی مانند دیکھا جا سکتا ہے؟ ان کے سوال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کا دیدار دنیاوی آنکھوں سے ممکن نہیں۔ یہ تعلیم امت کے لیے اس طرف رہنمائی دیتی ہے کہ انسان کو اپنی عادت، اپنی دعاؤں اور اپنی قربانیوں کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے ظاہری دیدار کی جستجو میں دنیاوی آنکھوں کو مشغول کرے۔ یہ واقعہ صرف ایک سوال و جواب نہیں بلکہ ایمان کے کئی دروازے کھولنے والا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں، تو ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دے دی کہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور وہ اس انعام سے اتنے سرشار ہوں گے کہ باقی سب نعمتیں ان کے سامنے چھوٹی لگنے لگیں گی۔ قرآن میں آیا کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وعدہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی بشارت ہے۔ حضرت عائشہ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ علم و بصیرت میں ہے کہ بے مثال تھی۔ ان کے سوالات اور گفتگو سے ہمیشہ امت کو رہنمائی ملتی۔ اس سوال نے بھی ہمیں یہ سمجھایا کہ ایمان صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ معرفت اور حقیقت تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو رد نہ کیا بلکہ وضاحت فرمائی تاکہ امت کے دلوں میں یہ نقطہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ سکے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو مقام ملا وہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ اللہ کا قرب کسی آنکھ یا جسم کے ذریعے نہیں بلکہ دل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ دل جب پاک ہو جائے، گناہوں سے خالی ہو جائے اور عبادت و تقوی سے روشن ہو جائے تو وہ اللہ کے نور کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کے سوال نے دراصل ہمیں یہ سبق دیا کہ اصل کمال اللہ کو دیکھ لینا نہیں بلکہ اللہ کو پہچان لینا ہے۔ اس واقعے کو جب ہم صحابہ کے حالات کے ساتھ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے دیدار اور قرب کی بات پر ہیں، قرار رہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی، اے رب مجھے اپنا دیدار کروا دے، تو جواب ملا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ نے اپنی تجلی کو پہاڑ پر ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ دنیا کی قوت اللہ کے دیدار کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے سوال جوابات میں امت کو سمجھا دی۔ حضرت عائشہ کا سوال آج بھی ہر مومن کے لیے دل میں گونجتا ہے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے، جب تنہائی میں دعا مانگتا ہے، جب سجدے میں گڑ گڑاتا ہے تو دل سے صدا نکلتی ہے، لیکن اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں دیدار کی کیفیت نہیں بلکہ ایمان کی کیفیت ہے۔ آخرت میں ایمان والوں کو جو انعام ملے گا وہی اصل دیدار ہے۔ یہ بات دل کو تسلی بھی دیتی ہے اور شوق کو بھی بڑھاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے اس سوال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں ایک اور حکمت بھی پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے سفر میں سوال کرنا عیب نہیں۔ جو لوگ اللہ کو پانا چاہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جو پھر سچائی تک پہنچتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما کر امت کو ہمیشہ کے لیے علم عطا کر دیا۔ یہ پہلا حصہ میں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان عقل اور وحی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں آنکھیں اس کی تاب نہ لا سکتی لیکن دل کا نور اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کا سوال اور حضور کا جواب ہمارے ایمان کے سفر کو مزید گہرا کرتا ہے اور آخرت کے شوق کو بڑھاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال نے نہ صرف ایک علمی مسئلہ واضح کیا بلکہ
بلکہ ایمان والوں کے دل میں ایک امید بھی جگا دی کہ اگرچہ دنیا میں دیدار ممکن نہیں مگر آخرت میں اہل ایمان اپنے رب کو ضرور دیکھیں گے۔ اس امید نے صدیوں تک مومنوں کے دلوں کو روشنی بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام اللہ کے دیدار کا ذکر سنتے کو ملتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ بے اختیار کہہ دیتے یہ سب بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے اے رب کریم ہم سب کچھ پا چکے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی قربت عطا فرمائے گا اور اہل جنت کو اپنے دیدار سے نوازے گا۔ اسی لمحے اہل ایمان کو جو سکون اور لذت ملے گی وہ ساری جنتوں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جسے زیارت الہی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کا سوال دراصل ایک فکری دروازہ کھولنے والا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ امت کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ دنیا میں آنکھ سے اللہ کو دیکھنے کا تصور درست نہیں اور نہ ہی اس پر کسی کو فتنہ میں پڑنا چاہیے۔ اس لیے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ فوراً وضاحت کرتی تھی یہ کہنا درست نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ دیدار کو آنکھوں سے منسوب نہ کیا جائے کیونکہ آنکھوں سے دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ایمان کا اصل کمال غیب پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کا دیدار نہ ہونا بھی اس ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ اگر دنیا میں دیدار ممکن ہو جاتا ہے پھر ایمان کی آزمائش باقی نہیں رہتی۔ حضرت عائشہ کے سوال نے دراصل امت کے اس سبق دیا کہ اصل ایمان اللہ کو دیکھ کر نہیں بلکہ ان کی نشانیاں دیکھ کر ماننا ہے۔ اس موقع پر ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے جواب دیا دنیا میں یہ ممکن نہیں۔ جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف اس حقیقت کو ہوش دلا دیتا ہے دنیا میں دیدار ممکن نہیں بلکہ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کی عظمت ایسی ہے کوئی مخلوق اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ حضرت عائشہ کے سوال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں بھی یہ پیغام چھپا ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض صحابہ مثلاً حضرت ابن عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا، لیکن زیادہ تر محدثین اور مفسرین نے یہ وضاحت کی کہ دیدار دل کے ساتھ تھا آنکھوں سے نہیں۔ اس اختلاف نے دراصل ایک علمی وسعت پیدا کی۔ ان امت کے یہ موقع ملا کہ وہ معرفت کے مختلف پہلوؤں پر غور کرے اور اللہ کے قرب کو صرف دیدار کی بحث تک محدود نہ کرے بلکہ اس کے کلام اور اس کی صفات اور اس کی تجلیات کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ جب انسان اللہ کے دیدار کی تمنا کرتا ہے تو یہ اس کی محبت اور عشق کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال اسی محبت کی بنیاد پر کیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ راز کھلے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ امت کے لیے سب سے بڑی تعلیم تھی، دنیا میں نہیں مگر آخرت میں۔ ہاں یہ جواب بھی امید دیتا ہے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ دن ضرور آئے گا جب ہم اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہ بات بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ بعض صحابہ جب قیامت اور جنت کا ذکر سنتے تو سب سے زیادہ خوش ہوتے۔ جب انہیں اللہ کے دیدار کی بشارت ملتی ان کے چہروں پر ایک عجیب نور آ جاتا تو وہ کہہ اٹھتے کہ اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں۔ یہ کیفیت حضرت عائشہ کے سوال میں وابستہ ایک بڑے راز کو مزید واضح کرتی ہے۔ اصل انعام اللہ کی رضا اور دیدار ہے۔
جب ہم اس واقعے کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا دیدار آخرت کا انعام ہے، لیکن اس کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے۔ یہ تیاری تقوی، عبادت، صبر، شکر، عاجزی سے ہوتی ہے۔ جب دل اللہ کی یاد سے بھر جائے، جب زبان ذکر سے تر رہے، جب آنکھیں گناہوں سے بچیں، تو یہی سب کچھ آخرت میں دیدار کے لائق بنا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کے سوال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں ایک اور پیغام بھی ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسانوں کی طرح نہ سمجھا جائے۔ وہ بے نیاز، وہ کسی آنکھ یا جسم کا محتاج نہیں۔ اس کا قرب اور اس کی معرفت عقل، وحی اور دل کے نور سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جس نے امت کو صدیوں تک توحید پر قائم رکھا اور لوگوں کو فتنوں سے بچایا۔ آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ حضرت عائشہ کا سوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہمارے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس امید کے ساتھ زندہ رکھتا ہے کہ دنیا آخرت میں اگرچہ دیدار ممکن نہیں، مگر آخرت میں اللہ اپنے خاص بندوں کو یہ عظیم انعام دے گا۔ یہ سوچ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن اعمال کی طرف مائل کرتی ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ایمان کو مضبوط کرے، اور وہ دن نصیب فرمائے کہ جب ہم اپنے رب کے دیدار کی سب سے بڑی نعمت کو حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔